فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ حضرات محترم، کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت ایسے انسانوں کے متعلق فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کس طرح ایسی قوم کو ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں۔ وشہدوا ان الرسول حق، اور وہ اس بات پہ گواہ ہیں کہ اللہ کے رسول سچے ہیں۔ وجاءہم البینات، اور آپ بہت سی نشانیاں لے کے آئے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر ان کے انجام کے متعلق اللہ نے فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پہ اللہ کی، فرشتوں کی اور اس ساری مخلوق کی لعنت پڑے گی، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر فرمایا خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، وہ جہنم کے اندر جلیں گے، کبھی بھی ان پہ عذاب کم نہیں ہوگا۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کی طرف دیکھا جائے گا یا انہیں مہلت نہیں دی جائے گی کہ تھوڑی دیر سستا لیں، بیٹھ لیں، نہیں، لا یخفف عنہم العذاب، ان پہ عذاب کبھی کم نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب ایسی باتیں سنتا ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں بہت سی خطائیں کی ہیں، کیا میرے لیے بھی کوئی رستہ ہے؟ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انتہائی ایک بوڑھا شخص آیا، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی تھی، اپنے پاؤں کو گھسیٹ کے چل رہا تھا، یعنی انتہائی ضعیف تھا۔ اس نے اسلام کو قبول کرنے کا کہا، آپ نے کہا اس کو اجازت دی، تو وہ پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے سارے گناہ اللہ معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا ہاں، جو اسلام لے آئے گا، اپنی سابقہ زندگی کو چھوڑ دے گا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ چونکہ اسے احساس تھا کہ میں بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے، اس نے پھر کہا فلاں 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 گناہ بھی معاف کر دے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں، اسلام لانا ہی تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر مسلمان ہوتے ہوئے انسان خطائیں کرتا رہتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت اسے بھی کہتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو شخص توبہ کر لیتا ہے، یعنی اپنی سابقہ زندگی سے تائب ہو جاتا ہے، وآمن، اور صحیح ایماندار بن جاتا ہے۔ صحیح ایماندار کیا ہے؟ کہ جو رب نے کہا میں اسے مان لوں، جو اس کے رسول نے کہا ہے میں اسے تسلیم کر لوں۔ جو ایمان لے آتا ہے، وآمن وعمل عملا صالحا، پھر اچھے کام کرنے شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ اس پہ اتنا خوش ہوتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کی سابقہ زندگی کی خطاؤں کو بھی نیکیوں میں شمار کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کو چھوڑ دے، جو کوتاہی، جو غلاظت، جو خباثت کر رہا ہے وہ ترک کر دے، پھر وہ اس کے لیے، یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی۔ یاد رکھیں توبہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت اللہ نے اس کے لیے، انسان کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ دو وقت ایسے ہیں جب انسان توبہ کرے بھی، تین وقت ایسے ہیں توبہ کرے بھی تو توبہ پھر قبول نہیں ہوگی۔ ایک، جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے
فرشتے اس کو لینے کے لیے آ جاتے ہیں. اب اگر یہ کہے بھی تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اس کی مثال فرعون کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب اللہ نے اس کو اس کے تکبر کے سبب دریا میں ڈبویا تو جب ایک غوطہ لیا تو ابھی وہ زندہ تھا, مرنے کے قریب تھا, تو کہنے لگا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. لیکن اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا. تو جب موت کا وقت آ جائے تو پھر انسان کلمہ بھی پڑھ لے تو اس کا کلمہ کسی کام کا نہیں. انسان اچھی حالت میں جب اسے ابھی موت نہیں آئی تو انسان توبہ کرے تو کسی بھی وقت کرے اللہ قبول کر لیتے. دوسرا توبہ کا وقت انسان کے لیے جب ختم ہوتا ہے کہ جب سورج روزانہ جو مشرق سے طلوع ہوتا ہے, ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ مغرب سے طلوع ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج روزانہ جسے تم دیکھتے ہو یہ طلوع ہو کے غروب ہوتا ہے, پھر اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے جا کے اور اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ مجھے طلوع ہونے کی اجازت ہے. اللہ رب العزت اسے اجازت دیتے ہیں, پھر یہ طلوع ہوتا ہے. تو وہ دن جب آئے گا یہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے سجدہ ریز ہوگا, اجازت طلب کرے گا, اللہ اسے اجازت نہیں دیں گے, کہیں گے واپس پلٹ جا, جدھر سے آیا ہے واپس پلٹ جا. جب سورج مغرب سے نکلے گا تو انسان پھر ایک دم توبہ کریں گے, لیکن اس وقت ان کی توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. اور اسی طرح مرنے کے بعد اللہ رب العزت کہتے ہیں جب یہ عذاب کو دیکھیں گے اور اس وقت پھر یہ توبہ کرنے کی کوشش کریں گے, تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت ان کا توبہ کرنا یا نصیحت پکڑنا کسی فائدہ نہیں دے گا. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ, اس دن انسان نصیحت پکڑے گا پر اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کر لیں, اپنی خطاؤں کی معافی مانگ لیں. اللہ فرماتے ہیں الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا, بے شک وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں اس کے بعد یعنی کفر کے, منافقت کے, گناہوں کی, فسق فجور کے بعد توبہ کر لیتے ہیں, واصلحوا, اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. اصلاح کیا ہے کہ جو غلطی کر رہا ہے اس غلطی سے تائب ہو کے اسے چھوڑ دے. فرمایا فإن اللہ غفور رحیم, پھر اللہ بخشنے والے مہربان ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیں ہم وضو کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک دعا ہے, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہ مجھے توبہ کرنے والا بنا دے, اللہ مجھے پاک رہنے والا بنا دے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے توبہ, اگر کسی کے نصیب میں ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کے اعتبار سے 4 قسم کے لوگ ہیں, 2 خوش نصیب ہیں, 2 بد نصیب ہیں. جو خوش نصیب ہے وہ کون سے ہیں کہ ایک بندہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, اسلام کے اوپر زندگی گزارتا ہے اور اسی کے اوپر اسے موت آتی ہے. آپ نے فرمایا یہ خوش نصیب انسان. دوسرا خوش نصیب انسان وہ ہے جو کفر پہ پیدا ہوتا ہے, کفر پہ زندگی بسر کرتا ہے, زندگی کے کسی موڑ پہ اسے احساس ہو جاتا ہے وہ اپنی زندگی کفر سے نکال کے ایمان میں لے آتا ہے اور اسی پہ اسے موت آ جاتی ہے. کہا یہ بھی خوش نصیب ہے. 2 لوگ بد نصیب ہیں. ایک وہ انسان جو کفر پہ پیدا ہوا اور زندگی بھی کفر پہ گزاری اور کفر کے اوپر اس کی موت آئی. کہا یہ بد نصیب انسان. اور چوتھا بد نصیب یعنی دوسرا بد نصیب انسان کون ہے جس نے زندگی بڑی اچھی گزاری, نیکیوں میں گزارتا رہا, لیکن
موت کے وقت آ کے اس نے کوئی ایسا کلمہ بول دیا یا ایسا طریقہ اختیار کیا، بڑھاپے میں جا کے وہ ایسے گناہوں میں مبتلا ہو گیا کہ کفر کی زندگی میں مر گیا، یہ بھی بد نصیب انسان۔ اور یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے میرے بھائیوں کہ ایک بندہ ساری زندگی اچھائی کرتا رہے اور انسان بڑھاپے میں جا کے اپنی زندگی بدل دے، بجائے اچھا ہونے کے برائی کی طرف چلا جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن عزیز سورۃ آل عمران اسی میں شروع کی آیات میں یہ بات کہی تھی کہ اللہ سے یہ دعا کیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے اللہ مجھے ہدایت دینے کے بعد میرا دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا، اے اللہ اسی ہدایت پہ قائم رکھنا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کثرت سے دعا مانگتے تھے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ میرے انجام کو بہت اچھا کر دے اور مجھے دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب سے بچانا۔ انسان خوش نصیب وہ ہے جسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق مل جائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض نیک لوگ اپنے سجدوں کے اندر یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت۔ اے اللہ مجھے مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ تو جس کو یہ توبہ کی توفیق مل گئی اللہ نے اس پہ رحم کر دیا۔ تو اگر توبہ کی توفیق نہ ملی، انسان جس گندگی، جس غلاظت، جس نافرمانی اور اللہ کی سرکشی میں زندگی بسر کرتا رہا، اسی حالت میں موت آ گئی تو کہا ان الذین کفروا بعد ایمانہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، یعنی اللہ کے حکموں کا انکار کرتے رہے، ثم ازدادوا کفرا، پھر ان کا کفر بڑھتا چلا جاتا ہے، لن تقبل توبتہم، اللہ ان کی توبہ کو پھر قبول نہیں کرتا، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہی گمراہ لوگ ہیں۔ اللہ ایسی بد نصیبی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ رب العزت ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وهم کفار، اسی کفر کے اوپر ان کی موت آ گئی، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، اگر وہ زمین بھر کے بھی سونا اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں، وَلَوِ افْتَدَىٰ بھی، اور کہیں یہ فدیہ دیتے ہیں ہم اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل جہنم میں سے ایک شخص کو اللہ پوچھیں گے کہ اگر میں تمہیں جنت سے نکالوں تو تم اس کے لیے مجھے کیا دو گے؟ وہ کہے گا اے اللہ میں زمین کے برابر سونا بھی مجھے مل جائے تو میں دے کے یہاں سے جان چھڑا لوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمائیں گے کہ اے بے وقوف انسان، میں نے تو دنیا سے بہت چھوٹا سوال کیا تھا تجھ سے، اتنا سونا تو نہیں مانگا تھا، میں نے کہا تھا میرے ساتھ شرک نہ کرنا، تم نے شرک کیا، میں نے کہا میری توحید پہ رہنا، تم توحید پہ قائم نہ رہے، میں نے کہا میری اطاعت اور فرما برداری کرنا، تم نے میری بات کو نہیں مانا۔ حالانکہ بے شمار ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی بات مان کے عزت اور مرتبے پا چکے ہوں گے، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کے رستے پہ چلائے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ رستہ ان لوگوں کا ہمیں عطا کر جنہیں تو نے انعامات سے نوازا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ وہ رستہ ہمیں نہیں چاہیے جن پہ چل کے لوگ آئے تو نے انہیں گمراہ قرار دیا اور تیرے غضب کا شکار ہوئے، اللہ ہمیں اس رستے پہ نہ چلانا۔ اے اللہ مجھے ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے اس رستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے، اور سیدھا رستہ کس کا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ ہمیں اسی رستے پہ گامزن کر دے، اسی پہ استقامت نصیب فرمائے،
اور اسی پہ موت عطا فرمائے۔ الحمدللہ تیسرا پارہ ختم ہوا، اللہ نے زندگی اور توفیق دی، تو کل سے چوتھا پارہ شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔